اس لیے مسلمانوں میں کہوں گا کہ اب ذرا ہمیں آپ کو اپنے بچوں پہ ترس کھانا چاہیے، اپنی نسلوں پہ کچھ رحم کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بہت ہوا یہ فقیری میں بادشاہی اور قناعت پسندی کا درس۔ اب یہ زمانہ نہیں رہا میرے بھائی کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو۔ یہ ڈائلاگ پرانا ہوا۔ اب بچوں کو یہ تعلیم مت دیجئے کہ بیٹا پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو، ورنہ اگر یہی سکھاتے رہنا کہ پیر اتنا پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو تو شاید زندگی میں کبھی بھی ہمارے بچے کھل کر کے پیر نہ پھیلا سکیں گے۔ اس لیے یہ مت بتائیے کہ پیر اتنا پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو، بلکہ اب اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا پیر فل پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، اور جہاں تک پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، چادر چھوٹی پڑے تو نئی خرید لو۔ بچوں کو یہ بتائیے۔ ہاں یار، قناعت کا درس دیتے دیتے نا اللہ کی قسم ہماری پوری قوم آج قناعت مار کا فقیر بن چکی ہے، اور جتنی فقیری کا ہم درس دے دیے نا اب تو، اور ہمارے معاشرے میں کچھ دو چار جملے ایسے بولے جاتے ہیں اللہ کی قسم، کہتے ہیں کہ وہ جملے سنتے سنتے آج ہماری نسلوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم اپنے بزرگوں کو بھی لکیر کا فقیر نہ بتائیں ہماری نسل انہیں بزرگ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہاں نہیں مانتی ہے۔ مطلب اللہ والا کوئی پیسہ والا بھی ہوتا ہے کیا؟ ان کو تعجب ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بارہا یہ سنایا کہ حضور غوث پاک جنگل کے پتے کھا کے زندگی گزارا کرتے تھے، گھاس پھوس کھا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ کبھی نہیں بتایا کہ بیٹا وہ جبے اتنے خوبصورت پہنتے تھے کہ دنیا اسے دیکھ کر کے اس کا ایمان خراب ہو جاتا تھا۔ چوری کرنے کی لوگ سازشیں کرنے لگتے تھے کہ کہاں موقع ملے ان کا جبہ چورا لیں، اتنے خوبصورت وہ لباس پہنتے تھے۔ ہم نے صرف ایک ہی پہلو بتایا بزرگوں کا کہ انہوں نے گھاس پھوس کھائے، انہوں نے جنگل کے پتے کھائے، حتیٰ کہ ہم نے تاریخ میں اپنے بادشاہوں کو بھی ٹوپی سلنے والا بتایا ہے میرے بھائی۔ تو پھر یہ قوم دنیا پہ راج کرنے کا کیسے سوچے گی؟ یہ ہمارے بچے آگے بڑھنے کا اور پیسہ کمانے کا ان کے اندر جذبہ کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائی جملے کیا بولے جاتے ہیں ہمارے سماج میں کہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، کیا؟ اور پیسے سے ہر مسئلہ تھوڑی نہ حل ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیسوں سے کبھی محبت نہیں خریدی جا سکتی بھائی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا یہ جملے ہر سماج میں بولے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے جملے جو ہیں نا اس طرح کے، اس پہ عمل صرف ہماری قوم کرتی ہے۔ کہتے ہیں پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو آپ کے ہزاروں مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں پیسوں سے محبت تھوڑی نہ خرید سکتے ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں پیسوں سے محبت نہیں خرید سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، بنگلے، گاڑیاں ہیں نا بھائی، تو ہزاروں محبت آپ کو ایسے ہی ہیلو ہائی کرتی ہوئی مل جائیں گی سڑکوں پہ۔ ہے کہ نہیں یہ بچوں؟ ہاں پیسہ چاہیے، پیسہ۔ کہتے ہیں پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا پیسہ ہاتھ کا میل نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسہ کمانے والے جو میلے ہاتھ ہوتے ہیں نا میرے بھائی، ان میں ہماری نسلوں کی ترقی چھپی ہوتی ہے، ان میں سماج اور سوسائٹی کی عظمت چھپی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے مولانا بھی پیسوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اب یہ پیسوں کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں بھائی میں پیسوں کے چکر میں پڑا ہوں، ہاں میں پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور پیسہ کمانا میری زندگی کی دھن ہے، اور آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ کیوں جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ
نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس یہ مال اور ثروت نہیں آئے گی، جب تک آپ کا ہاتھ کبھی اوپر والا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اپنی قوم پہ، اپنے سماج پہ، اپنی فیملی اور اپنے خاندان پر بوجھ بن کر کے زندگی بھر رہو گے، اور ان کے سامنے صرف نیچے والا ہاتھ لے کر کے آپ گھومتے رہو گے. اور پیسوں کے پیچھے ہم کیوں نہ بھاگیں؟ ہمارے دین کے 5 ارکان ہیں، 5، ان میں سے 2 بڑے بڑے ارکان صرف پیسوں پر منحصر ہیں، حج اور زکات. جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ زندگی میں نہ کبھی حج کر سکتے ہیں اور نہ کبھی زکات دے سکتے ہیں. یہ دونوں سعادتوں سے آپ زندگی بھر محروم رہو گے. پیسہ کماؤ بھائی، پیسہ حلال پیسہ کمانا چاہیے. نہیں کہ چاہے جو پیسہ ہو، چاہے جیسا ہو، ایسا نہیں، بھی ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. صرف آپ کو حلال پیسے کمانے ہیں. اور میں نے کہا نا، حلال کمائی کے لیے، حلال پیسوں کے لیے تمہیں ریڑیاں بھی کھینچنی پڑے، فاوڑے بھی چلانے پڑے، تو تم شرم مت کرنا. تم خون پسینہ بہا کر کے اللہ کا یہ فضل تلاش کرنا اور یہ حلال کمائی اپنا حق سمجھنا. ورنہ آج نا جس طرح تمہیں دنیا مٹانے پہ لگی ہوئی مسلمانوں، جس طرح تمہارا سوشل بائیکاٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تم نے دیکھا نہیں آج کل جگہ جگہ بینر لگائے جا رہے ہیں، پوسٹر لگائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں کوئی مسلمان ویوپاری نہ آئے. حتیٰ کہ سبزی بیچنے والے غریب مسلمانوں کو بھی اگر وہ کسی غیر مسلم بستی میں جاتے ہیں، سب نہیں کرتے، کچھ نفرتی لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو باقاعدہ انہیں ملا اور نہ جانے کیسے کیسے لفظ بول کر کے انہیں تانا دیتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں دوبارہ دکھنا نہیں. اس طرح تمہارا سوشل بائیکاٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. ابھی یہ بھی جو دیوالی چل رہی ان لوگوں کی، باقاعدہ ہندوؤں کی ایک شر پسند تنظیم ہے، اس کی طرف سے جگہ جگہ بینر لگائے جا رہے ہیں کہ خریداری صرف اپنوں سے کرو، کسی مسلمان سے خریداری مت کرنا. مفہوم اس کا یہ انہوں نے کھل کے نہیں لکھا کہ مسلمان سے خریداری مت کرنا، لیکن کہیں کہ صرف اپنوں سے. یعنی اور آج تو حکومتی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھیا یہ دکاندار سارے اپنے اپنی دکانوں پہ نیم پلیٹ لگائیں، دکانوں پہ نام لکھیں. یہ سب ہو رہا ہے. ایسے دور میں میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی یہ آرتھک استھتی مضبوط کریں، معاشی حالت مضبوط کریں، اور جتنا ہو سکے جتنی محنتیں کر سکتے ہیں ہم محنتیں کریں، خون پسینہ بہائیں اور اپنی نسلوں کو مضبوط کریں پیسہ کما کر کے. دیکھو اللہ کا قرآن ہمیں آپ کو کیا سکھا رہا ہے. اللہ کے قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے ہمیں آپ کو. دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ بعد میں ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہمیں دنیا کی بہتری نصیب فرما، آخرت کی بہتری بعد میں آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دنیا آپ کی اچھی ہے نا، تو اللہ کی توفیق سے آپ اپنی آخرت اچھی کر لیں گے. دنیا اگر آپ کے پاس اچھی ہے نا، آپ غریبوں کی مدد کر کے، یتیموں کی مدد کر کے، بیواؤں کی مدد کر کے، مسجدیں مدرسے قائم کر کے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اور اللہ کے بندوں کا سہارا بن کے، ان کو کھانا کھلا کر کے، پانی پلا کر کے، ان کی جو بھی ضرورت ہوگی آپ ان کی ضرورتیں پوری کر کے آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں جو کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ اور یتیموں اور مجبوروں اور بیواؤں کا سہارا بنو. بتاؤ جب تم خود ہی پھوٹی کوڑے کی محتاج ہوگے کہ کوڑی کے، تو تم کسی کا سہارا کیسے بنو گے؟ جب خود ہی تم ان سے بھیک مانگتے رہو گے تو تم دوسروں کو کب دو گے؟ اس لیے پیسہ کماؤ،
ہاں مگر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، جہاں تک رہی غربت کے تقدس کی بات نہ میرے بھائی، تو اللہ ایسی غریبی سے سب کو محفوظ رکھے کہ جس غریبی میں خالی پیٹ ایک روٹی دیکھ کر کے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو امیری نصیب فرمائے، ایسی امارت نصیب فرمائے کہ جس میں محلوں میں بیٹھ کر کے ہم اللہ کے بندوں کو اناج بانٹ رہے ہوں، غلے بانٹ رہے ہوں، کھانے بانٹ رہے ہوں، کپڑے بانٹ رہے ہوں، اگرچہ اس کے ساتھ 2-4 تصویریں لے لیں، لیکن ہمیں اللہ امارت بانٹنے والا اور کھلانے والا بنائے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ سے تم فقر کبھی مت مانگنا، اللہ سے جب بھی مانگنا تو غنا اور مالداری طلب کرنا۔ اللہ سے غنا طلب کرنا، غنا مالداری طلب کرنا، کیونکہ فقیری کبھی کبھی انسان کو یہ محتاجی کفر کے دلدل میں ڈھکیل دیتی ہے۔ آج یہ جو ارتداد کا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے نا، ارتداد کی ایک بڑی وجہ بہت سارے مسلمان اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دینوں میں جا رہے ہیں، غیر مسلم بن رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ مسلمانوں کی غریبی اور خراب استھتی بھی ہے۔ ان کے پاس بہت سارے غریب گھر ایسے ہیں، ان کے ہاں لڑکیاں ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ ان بچوں کی شادی بیاہ کا انتظام کر سکیں۔ آج کل ہم لوگوں نے یہ شادی بیاہ کو جس قدر مشکل بنایا ہے نا، جہیز کے نام پر، بیجا رسم و رواج کے نام پر، تو آج ان غریب باپوں کے پاس اتنی دولت نہیں کہ یہ سارے رسم و رواج پورے کر سکیں، جہیز دے سکیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی بچیوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ تعلق بناتی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ تو اس دور میں مسلمانوں کی جو اتنی خراب حالت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشی حالت خراب ہے، مالی حالت خراب ہے۔ تو اس پہ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ سے جب بھی دعا کریں تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، ہمیں تو اپنے بندوں کے کام آنے والا بنا، ہمیں بانٹنے اور کھلانے والا بنا، ہمیں تقسیم کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا